محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بوڑھے شخص کی داڑھی آنسوؤں سے تر تھی۔ ساری عمر محنت مزدوری کر کے جس بچے کو پڑھا لکھا کر ڈاکٹر بنایا، آج اسی ہونہار ڈاکٹر کو گرفتار کرنے کے لیے ہسپتال کے باہر پولیس کی گاڑیاں کھڑی تھیں اور میڈیا رپورٹر کی لمبی لائن لگی ہوئی تھی۔ سفید کوٹ میں ملبوس ڈاکٹر ہسپتال سے باہر نکلا۔ پولیس نے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگا دی۔ وہ ہونہار ڈاکٹر بوڑھے باپ سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا، کیونکہ میں سرجری روم کے باہر کھڑا ہوا تھا۔ آج جس سرجری کو میں کرنے جا رہا تھا وہ بہت زیادہ رسکی تھی۔ مجھے کئی ڈاکٹرز نے سمجھایا تھا کہ آج آپ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ بنا سرجری کے یہ انسان 1 سال تک جی سکتا ہے، لیکن اگر آپ اس کی سرجری کریں گے تو یہ بامشکل 6 مہینے بھی نہیں جی پائے گا۔ مجھے معلوم تھا وہ لوگ غلط نہیں بول رہے۔ میں نے الف سے لے کر یہ تک پورے کیس کی اسٹڈی کی تھی، مگر اس کے باوجود یہ سرجری کرنے پر مجبور تھا۔ اس انسان کا بیٹا مجھے بدلے میں پورے 50 لاکھ روپے الگ سے دے رہا تھا۔ یہ شخص کوئی معمولی انسان نہیں تھا جس کی آج سرجری تھی، بلکہ ایک بہت بڑی کمپنی کا چیئرمین تھا، اور اسی کا بیٹا دنیا دکھاوے کی خاطر مجھ سے سرجری کروا رہا تھا تاکہ لوگ اس کو ہمدردی دیں اور چیئرمین کی کرسی اسے مل جائے۔ اس نے اندرونی بات لوگوں کو نہیں بتائی تھی کہ یہ سرجری ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ ہسپتال کے ایم ڈی کئی دفعہ مجھے منع کر چکے تھے، آپ یہ کیس نہیں لیں، آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی، میں آپ کا ساتھ نہیں دے پاؤں گا۔ اس ہسپتال کا میں سب سے بڑا ڈاکٹر اور ایک بہترین سرجن تھا۔ میرے آگے ایم ڈی کی زبان بھی نہیں کھلتی تھی، اور ابھی جو کام میں کرنے جا رہا تھا اس کو سوچ کر آج میری اپنی زبان بھی بند ہو گئی تھی۔ کئی دن سے میں اس فیصلے کو لے کر پریشان تھا، لیکن آج جب فیصلے کی گھڑی آئی تو میرے اپنے ہاتھ پاؤں بھی کپ کپا رہے تھے۔ میرے باپ نے مجھے بہت مشکلات کا سامنا کر کے پڑھایا لکھایا تھا۔ اگر گڑبڑ ہوئی ان کی محنت ضائع ہو سکتی ہے۔ میرے دماغ میں کئی طرح کے خیالات تھے کہ ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے ہمت نہیں ہارنی۔ میں نے اللہ کا نام لیا تھا اور سرجری روم میں داخل ہو گیا تھا۔ اسسٹنٹ ڈاکٹر، رحمان، نرس وغیرہ سب موجود تھے۔ مجھے دیکھتے ہی سب نے ادب سے سر جھکا لیا تھا، جبکہ میں گلوز پہن کر اس آدمی کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر رحمان مجھے دیکھتے ہوئے بولے، سر، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بلڈ پریشر کافی بڑھا ہوا ہے، ابھی ہمیں سرجری نہیں کرنی چاہیے، یہ بہت زیادہ رسکی ہو سکتی ہے۔ میں نے ایک خاموش نگاہ چیئرمین پر ڈالی تھی کہ واقعی مجھے رک جانا چاہیے۔ میرے دل نے مجھے سمجھایا تھا، یہ سب مت کرو، تم ایک مسیحا ہو، تمہارے ہاتھ پاؤں لوگوں کو بچانے کے لیے ہیں، انہیں مارنے کے لیے نہیں۔ چند پیسوں کی خاطر اپنا ضمیر مت بیچو۔ مگر اسی پل میرے دماغ نے میرے دل کی نفی کی تھی کہ بعض اوقات انسان کو خود غرضی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ آگے تمہاری ایک پوری زندگی پڑی ہے، تمہیں گھر بسانا ہے، بنانا بھی ہے، گاڑی لینی ہے۔ اگر تم نے آج چیئرمین کی سرجری نہیں کی تو یاد رکھنا تمہارا موقع ضائع ہو جائے گا۔ میں نے اب نظر اٹھا کر رحمان کو دیکھا تھا اور بے اختیار بولا، آواز بند رکھو، یہاں پر میں تمہارا سینئر ڈاکٹر ہوں، کوئی دوست نہیں جو تم مجھے کھڑے ہو کر سمجھا رہے ہو۔ تمہارا جو کام ہے تم صرف اس پر دھیان دو۔ یہ کہہ کر میں نے نرس کی طرف دیکھا تھا اور اسے اوزار دینے کا حکم دیا تھا۔ ابھی اس نے میرے ہاتھ میں اوزار پہنچائے ہی تھے، اسی پر دروازہ کھلا تھا اور دھڑا دھڑ پولیس اہلکار داخل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ گھبراہٹ میں میرے ہاتھ سے اوزار گر گیا تھا۔ تمام لوگوں نے بے اختیار ہاتھ بلند کر لیے تھے۔ میرا اپنا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا، کیونکہ پولیس والے ہم پر سب پر بندوقیں تان چکے تھے۔ ایس پی مبین صاحب میرے قریب آیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اتنا بڑا کام کر لو گے اور ہمیں اطلاع تک نہیں ملے گی؟
تمہیں گرفتار کیا جاتا ہے۔ چیئرمین کو مارنے کے جرم میں۔ میں فوراً سے بولا میں نے ابھی تک ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے اور ان کے بیٹے نے مجھے سرجری کرنے کے لیے بولا ہے۔ میں خود سے نہیں کر رہا۔ وہ بولے لیکن تم ایک ڈاکٹر ہو، تم ان کا کیس اسٹڈی کر چکے ہو، جب صاف صاف کیس میں آ گیا ہے کہ ان کے لیے سرجری جان لیوا ہے تو تم کیوں ان کی سرجری کے پیچھے لگے ہوئے ہو؟ سب پتہ ہے تمہارے اور ان کے بیٹے کے درمیان کیا ڈیل ہوئی ہے۔ ان کے بیٹے کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، اب تمہاری باری ہے۔ یہ کہہ کر وہ میرے قریب آئے تھے اور میرے ہاتھ میں ہتھ کڑی لگانا شروع کی تھی۔ میں نے رحمان کو دیکھا تھا، اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ مجھے ایک لمحے کے لیے لگا تھا کہ پورا معاملہ سمجھنے میں رحمان نے ہی مخبری کی تھی۔ کئی دنوں سے وہ میری پوزیشن حاصل کرنے کے پیچھے ہی لگا تھا۔ آج کل کے دور میں ہر انسان اپنے بارے میں ہی سوچتا ہے اور یہی حال رحمان کا بھی تھا۔ میں ایک بار پھر ایس پی کو دیکھتے ہوئے بولا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ آپ مجھے ابھی کس بنیاد پر اریسٹ کر رہے ہیں؟ میں نے ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ دیکھیں یہ بالکل ٹھیک طرح سے لیٹے ہوئے ہیں، بس بے ہوشی کی دوا کی وجہ سے حرکت نہیں کر رہے۔ 24 گھنٹے کے بعد وہ بھی کرنے لگیں گے۔ میری بات سن کر وہ بولے جو بھی بات کرنی ہے اب کورٹ میں کرنا، ہمارے پاس جو آرڈر ہیں ہم اس کے خلاف نہیں جا سکتے۔ زبردستی وہ میرا بازو تھام کر گھسیٹنا شروع ہو گئے تھے۔ میں ان کو سمجھانے کی مسلسل کوشش کر رہا تھا کہ یہاں میری ایک عزت بنی ہوئی ہے، خدا را اس کو اس طرح سے برتاؤ نہیں کرے، مگر اس انسان کی آنکھوں میں آنسو سوار تھا۔ مجھے زبردستی کھینچتے ہوئے باہر لے آئے تھے۔ جب اچانک میری نظر دائیں جانب گئی تھی، میرے بابا جان کھڑے ہوئے تھے۔ آنسوؤں سے ان کی داڑھی تر ہو گئی تھی، آنکھوں میں کئی طرح کے سوالات تھے۔ تمہیں اتنا پڑھایا، تمہیں آج اس مقام پر پہنچایا اور تم ہتھ کڑی میں ہو۔ میرا دل کٹ کے رہ گیا تھا۔ مجھے افسوس تھا کہ مجھے ہتھ کڑی لگی ہے، مگر افسوس اس سے کئی گنا اس بات کا بھی تھا کہ میرے باپ نے مجھے اس حال میں دیکھ لیا ہے۔ میرا سر شرمندگی سے جھک گیا تھا۔ انہوں نے زبردستی مجھے پولیس وین میں دھکیل دیا تھا اور گاڑی کو تھانے کے راستے پر ڈال دیا گیا تھا۔ میرا دماغ بالکل بند ہو رہا تھا۔ بابا جان ہسپتال میں کیوں آئے تھے؟ میرے دماغ میں بار بار یہ خیال گردش کر رہے تھے۔ میں سامنے بیٹھے پولیس افسر کو دیکھتے ہوئے بولا آپ مجھے صرف اتنا بتائیں کہ آپ تک یہ خبر کیسے پہنچی؟ اگر چیئرمین کی سرجری کی گئی تو ان کی جان کو خطرہ ہے۔ ویسے بھی اب میں تھانے جاؤں گا، مجھے بند کر دیا جائے گا، میرا کیس شروع ہو جائے گا اور کئی عرصے تک چلے گا، کیونکہ وہ ایک بہت بڑی ہستی ہیں۔ مگر اس سے پہلے میں صرف یہ جاننا ضرور چاہوں گا کہ ہسپتال سے کہ آپ کو اس میری غلطی کے بارے میں کس نے بتایا؟ میں بہت تحمل مزاجی کا مظاہرہ کر رہا تھا، صرف اس لیے کہ سامنے موجود شخص غصہ نہ کرے اور مجھے میری بات بتا دے، کیونکہ اکثر میں نے پولیس والوں سے بات کی ہے۔ یہ ہسپتال تھا اور ہسپتال میں کئی دفعہ ایسے کیسز آئے تھے جب ہمارا سامنا پولیس والوں سے ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے جس بھی آدمی نے بتایا ہو تمہیں اس سے مطلب، تم صرف اور صرف اپنی خیر کی دعا کرو کہ آج تمہاری بخشش ہو جائے، کیونکہ ایس پی صاحب کا دماغ بہت زیادہ گھوما ہوا ہے اور وہ ایسے ڈاکٹر، ایسے وکیل ان لوگوں کو نہیں چھوڑتے جو اگلے کی جان سے کھیل کر پیسہ کماتے ہیں۔ وہ بہت زیادہ ایماندار انسان ہیں۔ تمہاری آج خیر نہیں ہے۔ میں فوراً سے بولا میں نے ابھی تک کسی کی جان کے ساتھ نہیں کھیلا، میرے ان ہاتھوں نے کئی لوگوں کی جانوں کو بچایا ہے۔ آج بھی اگر میں چیئرمین کی سرجری کر رہا تھا تو یہ اس کے بیٹے کا حکم تھا، میری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ ہم نے وہ پیپر سائن کروائے ہیں جس میں صاف درج ہوتا ہے کہ ڈاکٹر ذمہ دار نہیں ہوگا اگر مریض کو کچھ ہو جائے۔ آپ مجھے نہیں ان کے بیٹے کو پکڑیں۔ میری بات سن کر پولیس والے نے اچانک ہی میرے پاؤں پر ایک زوردار ڈنڈا رسید کیا تھا۔
میری جان حلق میں آئی تھی، میں زور سے چلایا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آواز بند رکھ کر بیٹھو، ورنہ تمہارے ساتھ اسی گاڑی میں وہ حشر کیا جائے گا جس کے بارے میں تم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تم جیسے فرعون ڈاکٹر گناہ کر کے سمجھتے ہو کوئی تمہیں پوچھے گا نہیں؟ ہم بتائیں گے تمہارا کیا حال ہوگا۔ میری آنکھوں میں شرمندگی کے مارے آنسو آ گئے۔ مجھے بے حد افسوس ہو رہا تھا، میں کہاں پھنس گیا ہوں۔ مجھے اب اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا۔ آخر میں نے اس آدمی کی سرجری کے لیے ہاں بولی ہی کیوں؟ بلا وجہ 50 لاکھ کی لالچ نے مجھے بہت زیادہ نقصان کروائے گی۔ میں ابھی اپنی سوچوں میں ہی گم تھا جب گاڑی رک گئی تھی، یعنی تھانہ آ چکا تھا۔ اب بھی میرا دل بہت زیادہ بھاری ہو رہا تھا۔ آگے میرے ساتھ کیا ہوگا یہ بات مجھے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ان لوگوں نے زبردستی مجھے گاڑی سے اتارا تھا اور کھینچ کر تھانے کے اندر لے کر جانے لگے تھے۔ حالانکہ میں نے ابھی انہیں منع بھی نہیں کیا کہ اس طرح مجھے کھینچو مت، میں چل رہا ہوں، مگر وہ زور زبردستی مجھے اندر لے آئے تھے اور حوالات میں بند کر دیا تھا۔ وہاں پر 3 لوگ اور بھی موجود تھے جو خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے سلاخیں پکڑ کر غصے سے ان کو جھنجھوڑا تھا اور چیخ کر بولا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ لوگ مجھے بتائیں، میری شکایت کس نے کی ہے؟ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اصل وجہ کیا ہے، اور سب سے پہلے میرے وکیل سے بات کروائیں۔ مگر میری طرف کوئی دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ایک پورا منصوبہ بنا کر مجھے پھنسایا گیا ہو۔ کافی دیر شور شرابہ کرنے کے بعد میں نے ان لوگوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ میں مجبوراً ایک طرف کو بیٹھ گیا تھا۔ میرا دل بہت زیادہ بھاری ہو رہا تھا۔ مجھے بابا جان کا بار بار آنسوؤں سے تر چہرہ یاد آ رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں موجود بے بسی، جھکے ہوئے کندھے اور بھیگا ہوا چہرہ، ایسا لگتا تھا جیسے میرے ساتھ فلم کی مانند چل رہا ہو۔ میرے باپ نے بہت محنت کی تھی، اتنی محنت کے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ میری فیس جتنی مشقت کے بعد وہ ادا کرتے تھے، آج مجھے وہ سب یاد ہے۔ میں نے کبھی بابا جان سے بدتمیزی نہیں کی تھی، نہ اونچی آواز میں بات کی تھی، بلکہ ہمیشہ ان کے ساتھ اتنی نرمی سے پیش آتا تھا کہ کئی لوگ ہم دونوں باپ بیٹے کی جوڑی پر رشک کرتے تھے، اور آج میں نے اپنے باپ کا سر جھکا دیا تھا۔ یہ بات مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ مجھے اس انسان پر شدید غصہ آ رہا تھا جس نے میری شکایت پولیس تک کی تھی۔ میں بھی اپنے خیالات میں ہی گم تھا جب ایک نسوانی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی، ڈاکٹر احتشام حسین، بات سنیں۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، سامنے کلثوم کھڑی ہوئی تھی۔ میرا وجود بالکل سن ہو گیا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے مجھے کرنٹ لگانے کے بعد ایک جگہ چھوڑ دیا ہو۔ ایسا لگتا تھا کہ میرے جسم کا خون جم گیا ہو۔ 10 سال کی محبت کی بات میں نے خیال میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ بولی، قریب آ جائیں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ لہجہ بہت دھیما تھا۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے کھڑا ہوا اور اس کے پاس آ گیا۔ میرے قریب آنے کی دیر تھی کہ وہ بولی، میں آپ کی وکیل ہوں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو یہاں سے نکال لوں گی، بس کچھ قانونی کارروائی ہے، وہ پوری ہو جائے تو آپ کو بیل مل جائے گی۔ تب تک آپ پریشان نہ ہوں اور نہ ہی دل و دماغ میں الٹی سیدھے سوچوں کا بسیرا کریں۔ آپ ایک ڈاکٹر ہیں اور آپ کا ذہنی پرسکون ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ ایک بہت معمولی سا کیس ہے، ہم سب کچھ ٹھیک کر دیں گے، آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا کیونکہ میں جواب دینے کی طاقت رکھتا ہی نہیں تھا۔ یہ وہ لڑکی تھی جسے 10 سال پہلے میں نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ تم صرف اور صرف اس دنیا پر بوجھ ہو، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا اور نہ ہی میں تم جیسی لڑکی سے شادی کروں گا۔ میں ایک ڈاکٹر ہوں اور بہت جلد سرجن بن جاؤں گا۔ تمہاری اوقات میرے سامنے پانی بھرنے کی نہیں ہے۔
اور آج وہی لڑکی میرے سامنے میرے مسیحا کے روپ میں کھڑی ہوئی تھی۔ وہ وکیل بن چکی تھی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اب ایس پی کے کمرے کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ میں ایسا ہو گیا تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، میں وہیں زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ آنکھوں کے سامنے ماضی کے کچھ حسین لمحات لہرانے لگ گئے تھے، مگر اس حقیقت نے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مجھ سے چھین لی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ دوبارہ باہر آئی تھی۔ چہرہ تمتما رہا تھا۔ جب بھی اسے غصہ آتا تھا اس کا چہرہ ایسے ہی سرخ ہو جاتا تھا۔ وہ میرے پاس آئی تھی اور بنا کچھ بھی کہے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی تھی۔ میں اس کی جانب دیکھا تو اچانک اس نے سلاخوں کے درمیان سے ہاتھ نکال کر میرے چہرے پر رکھا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، پریشان نہ ہونا، میں ہوں، اور بابا جان کی ٹینشن بالکل بھی نہیں لینا۔ ان کو میں اپنے گھر لے گئی ہوں، کھانا وغیرہ کھلا دیا ہے، ان کی دوائی بھی ان کو دے دی ہے، وہ اب آرام کر رہے ہیں۔ ایس پی صاحب سے میری بات ہوئی ہے، وہ ابھی تم پر کافی غصہ ہے، اتنی آسانی سے وہ بیل نہیں دے گا۔ میں جلد سے جلد تمہاری رہائی کا بندوبست کرتی ہوں، اس کے بعد جو بھی معاملات ہوں گے ہم بیٹھ کر طے کر لیں گے، اور میں اس انسان کا بھی پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہوں جس نے یہ مخبری کی ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا ہے تمہاری شکایت تمہارے اسسٹنٹ ڈاکٹر رحمان نے کی ہے۔ میں نے اب بھی کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس کے ہاتھ کا ٹھنڈا لمس اپنے چہرے پر محسوس کر کے میں ایک بار پھر جمنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی اور ایک بار پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں کھانے کے لیے کچھ بھیجتی ہوں، میری حوالدار سے بات ہو گئی ہے، وہ تمہیں کھانا وغیرہ وقت پر دے دے گا۔ اپنا خیال رکھنا، زیادہ سوچنا نہیں۔ تم ڈاکٹر ہو، تمہارا ذہنی سکون بہت ضروری ہے۔ انسان پر کبھی کبھی ایسی پریشانیاں آ جاتی ہیں کہ اگر انسان کو شہریت ملتی ہے تو پھر اس پر ظلم بھی ہوتے، اس لیے ہر چیز کے لیے تیار ہو۔ اب میں چلتی ہوں، یہ کہہ کر وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی تھی، جبکہ میں اب بھی اسی راستے کو دیکھ رہا تھا جہاں سے وہ چل کر گئی تھی۔ 10 سال کے بعد بھی اس کا لہجہ پہلے جیسا ہی تھا۔ میں نے اب تک شادی نہیں کی تھی کیونکہ میں کئی لڑکیوں سے مل چکا تھا، اور ان تمام لڑکیوں میں ہمیشہ ہی کلثوم کا عکس تلاش کرتا تھا۔ کوئی اس کے جیسی تھی ہی نہیں، نہ اس کے جیسا نرم رویہ تھا، نہ اس کے جیسا نرم لہجہ تھا۔ جس سے بھی میں ملاقات کرتا تھا اس سے چند باتیں کر کے ہی میں بیزار ہو جاتا تھا۔ شاید یہ کلثوم کا جادوئی عشق تھا جو آج بھی میرے سر پر چڑھا ہوا تھا۔ اتنے سال گزر گئے تھے مگر آج بھی میں اس کی محبت میں ہی گرفتار تھا۔ ہاں، مجھ میں ڈاکٹر بننے کے بعد غرور سا آ گیا تھا، مگر جب 1 سال گزر گیا میں نے کلثوم کو تلاش کرنا شروع کر دیا، کیونکہ انسان کتنے ہی بڑے عہدے پر کیوں نہ پہنچ جائے، اگر ذہنی سکون نہ ہو، دل کو قرار نہ ہو، وہ کبھی بھی ٹھیک طرح سے دنیا میں جی نہیں سکتا۔ مگر میرے بہت ڈھونڈنے کے بعد بھی کلثوم مجھے نہیں ملی تھی، اور آج 10 سال کے بعد ہمارا اس طرح سے سامنا ہوا تھا کہ میں خود ہی میں مرتا چلا جا رہا تھا۔ آج مجھے اپنا آپ بہت حقیر محسوس ہو رہا تھا۔ 10 سال پہلے میں نے اسے ذلیل کیا تھا کہ تمہاری اوقات میرے سامنے پانی بھرنے کی نہیں، تم اس دنیا میں کچھ نہیں کر سکتی، تم اس دنیا پر بوجھ ہو، اور آج وہی الفاظ میرے منہ پر تھپڑ کی صورت میں وہ مار کر گئی تھی کہ اب تم دیکھو گے کہ میں کس جگہ پر کھڑی ہوں اور تم کہاں پر ہو۔ یہ سوچ کر ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور ساتھ آنکھوں سے آنسو بہنا بھی شروع ہو گئے تھے۔ میں پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع ہو گیا تھا۔ میں ایک عزت دار ڈاکٹر تھا جس کی مثال لوگ اکثر دیا کرتے تھے۔ بڑی بڑی میٹنگز میں میرا نام لیا جاتا تھا، میری کامیاب سرجری کا ذکر کیا جاتا تھا، اور آج ایک سرجری نے مجھے کہاں کھڑا کر دیا تھا۔ جب مجھے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی، افسوس ایم ڈی اے پر بھی تھا کہ وہ ہسپتال کا ایم ڈی اے ہے،
اسے ہسپتال کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ اگر اس کے ہسپتال میں پولیس آ رہی تھی تو وہ اندر ہی اندر اس معاملے کو سلجھاتا، مگر اس نے اپنے ہسپتال کی عزت کو بھی برباد کروایا اور میری عزت کو بھی برباد کروا دیا تھا۔ مجھے اندر ہی اندر اب گھٹن ہونے لگ گئی تھی۔ ابھی میں رو ہی رہا تھا جب حوالدار کی آواز مجھے سنائی دی تھی۔ اپنا رونا بعد میں رونا، یہ میڈم صاحبہ نے تمہارے لیے کھانا دے کر گئی ہیں، کھانا کھا لو، اور ہاں اس کے ساتھ دوائی بھی ہے، وہ بھی لے لینا، پتہ نہیں کون سی ہے۔ میں نے سر اٹھایا، میرا چہرہ بھی آنسوؤں سے تر ہو گیا تھا، آنکھیں لال ہو رہی تھی، چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ میں نے آستین سے اپنا چہرہ صاف کیا تھا اور کھانے کی ٹرے کو اندر لیا تھا۔ کلثوم نے بریانی، کولڈ ڈرنک، رائتا، سلاد اور ساتھ میں سر درد کی دوا اور نیند کی دوا رکھی ہوئی تھی۔ شاید مجھے ابھی ان دوائیوں کی ہی ضرورت تھی۔ میں نے خاموشی سے کھانا تناول کیا تھا، ہر نوالے پر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ مجھے اس بات کا اب اطمینان ہو گیا تھا کہ بابا کلثوم کے گھر ہیں، کچھ بھی ہو جائے کلثوم کو ان کے ساتھ کبھی کچھ برا نہیں کرے گی۔ 10 سال پہلے بھی کلثوم میرے باپ کے ساتھ بہت نرمی سے پیش آتی تھی اور بہت عزت اور احترام کا مظاہرہ کرتی تھی، اس لیے آج مجھے اس بات کی اب پرواہ نہیں تھی کہ میرا باپ مشکل میں ہوگا۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے سر درد اور نیند کی دوا لی تھی اور خاموشی سے ایک طرف لیٹ گیا تھا۔ وہ تینوں قیدی مجھے ہی دیکھ رہے تھے، مگر میں نے ان کی طرف ایک نظر بھی نہیں ڈالی تھی۔ مجھے اتنی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ میں کبھی بھی اتنی زیادہ شرمندگی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میں آنکھیں کھول بھی نہیں پا رہا تھا، کب میں گہری غنودگی میں غرق ہوا مجھے علم نہیں تھا۔ ابھی مجھے سوئے ہوئے کوئی 1 گھنٹہ گزرا تھا جب اچانک مجھے کسی نے زوردار لات رسید کی تھی۔ میری آنکھ فوراً سے کھل گئی تھی، سامنے ایس پی کھڑا ہوا تھا، اس کو دیکھتے ہی میں گھبرا کر بیٹھا تھا، آنکھیں لال ہو رہی تھی، نیند کی گولی کا شدید اثر تھا۔ وہ اچانک ہی میرے کندھے پر زور سے 4 ڈنڈے رسید کیے اور میری پیشانی کے بالوں کو سختی سے کھینچ کر بولا، بندہ مارے گا، تیری اتنی ہمت، آج میں تجھے بتاتا ہوں موت کا ڈر کیا ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے ٹارچر روم لے کر آ گئے تھے۔ میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ اندر لاتے ہی انہوں نے مجھے اپنے بیلٹ سے مارنا شروع کر دیا تھا، میری چیخیں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی طلب کر رہا تھا کہ مجھے بخش دو، میں نے چیئرمین کی سرجری تو نہیں کی تھی۔ ہاں میں کرنے پہنچا تھا، لیکن میں نے کچھ کیا تو نہیں نا، آپ مجھے کیوں مار رہے ہیں؟ خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو۔ مگر اس جانور نے رحم نہیں کیا تھا، وہ بے دردی سے مجھے مار پیٹ رہا تھا، اور پھر اچانک انہوں نے پلاس اٹھا کر میرے ہاتھ کے 2 ناخن اکھاڑ دیے تھے۔ درد کے مارے میری جان نکل گئی تھی، آنسوؤں سے کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا آنکھوں کے، اور میں تکلیف برداشت نہ کرتے ہوئے اسی پر بے ہوش ہو گیا۔ میری آنکھ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد حوالات میں ہی کھلی تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا اس وقت میں کہاں پر ہوں۔ کچھ دیر کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا تھا، وہاں پر اب مرہم پٹی ہو چکی تھی۔ میرے جسم کا جو جوڑ جوڑ درد کر رہا تھا، اتنی تکلیف مجھے محسوس ہو رہی تھی جس کی کوئی حد نہیں۔ میرے ساتھ اس طرح کیوں کیا جا رہا تھا؟ مجھے یہ بات بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ڈاکٹر رحمان کی اتنی پہنچ نہیں تھی کہ وہ میرے ساتھ اتنا سب کچھ کروا پاتے۔ آخر یہ کون تھا جو میرے پیچھے لگ گیا تھا؟ چیئرمین کا بیٹا بھی حوالات میں تھا، وہ تو یہ سب نہیں کروا سکتا تھا، تو پھر کون تھا؟ اصل مدعا میرے دل و دماغ میں بار بار یہی خیالات گردش کر رہے تھے۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ پوری رات ایسے ہی درد میں تڑپتے تڑپتے گزر گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا۔ صبح کے 10 بج گئے، لیکن مجھے ابھی تک ناشتہ نہیں دیا گیا تھا، حالانکہ ان تینوں قیدیوں کو کھانا پہنچا دیا گیا تھا۔ میں حوالدار کو ہی دیکھ رہا تھا، شاید وہ مجھے کچھ دے دے، اور جب اس نے کچھ نہیں دیا
تو میں نے مجبوراً اس کو پکارا تھا اور اپنا ناشتہ طلب کیا تھا۔ تب وہ بولی ایس پی صاحب کا حکم ہے کہ آپ کو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں دیا جائے گا، اور کل آپ کی کورٹ میں پہلی پیشی بھی ہے، خود کو ذہنی طور پر تیار کر لیں۔ میں فوراً سے بولا چیئرمین کی طبیعت کیسی ہے، کچھ معلوم ہے تمہیں؟ وہ بولا چیئرمین کی طبیعت ہے، صحیح ہے، آئی سی یو میں شفٹ کر دیا گیا، ان کا بیٹا بھی تھانے میں ہی ہے، ٹینشن کی بات نہیں ہے، تمہارے ساتھ ساتھ اس کو بھی سزا ہی ملے گی۔ میں فوراً سے بولا مجھے کیوں سزا ملے گی، میرا کیا قصور ہے، مجھے بتاؤ، میں نے نہ ان کو غلط دوائیاں دی، نہ میں نے ان کی سرجری کی، تو پھر مجھے یہاں پر کیوں قید کیا ہوا ہے؟ میری وکیل کو بلاؤ، کلثوم کو فون کرو اور بولو میں اسے بلا رہا ہوں، میری اب بس ہو گئی ہے۔ میں پوری رات سے یہاں پر تھا، اس کے بعد انہوں نے مجھے مارا پیٹا بھی تھا، میں اب مزید خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ جب میری کوئی غلطی ہی نہیں تو پھر مجھے سزا کس بات کے لیے دی جا رہی ہے؟ میرا دماغ اب خراب ہونا شروع ہو گیا تھا، میں مزید کچھ کہتا جب اچانک میری نظر سامنے گئی تھی، سامنے سے کلثوم میرے بابا جان کو گھسیٹتے ہوئے تھامے سامنے آ رہی تھی۔ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا اور بالوں کو جلدی سے درست کیا تھا، ہاتھ کو جیب میں ڈال لیا تھا۔ میں اپنے باپ کو بالکل بھی یہ نہیں دکھانا چاہتا تھا کہ مجھے مارا پیٹا گیا ہے، لیکن میں جانتا ہی نہیں تھا کہ چہرے پر نیل کے نشانات موجود۔ جیسے ہی بابا جان قریب آئے میں نے انہیں سلام کیا تھا، مگر انہوں نے سلام کا جواب دینے کی بجائے رونا شروع کر دیا تھا۔ وہ ہچکیوں سے رونا شروع ہو گئے تو ان کو روتا ہوا دیکھ میری جان نکل گئی تھی۔ میں فوراً سلاخوں سے اپنے ہاتھ باہر نکال کر بابا جان کا چہرہ تھام چکا تھا، ان کو دیکھتے ہوئے بولا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہوں آپ؟ میں باہر آ جاؤں گا، کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ بابا میری بات سن کر بولے کیا ان لوگوں نے تمہیں مارا پیٹا ہے؟ تمہارے چہرے پر کتنے نیل کے نشان ہیں، یہ اتنا ظلم کیسے کر سکتے ہیں تمہارے ساتھ؟ بابا کی بات سن کر میں نے کلثوم کو دیکھا تھا اور آنکھوں سے ہی سوال پوچھا تھا، کیا میرے چہرے پر نیل کے نشان ہیں؟ اس نے سر ہلا دیا تھا۔ آج بھی وہ میری آنکھوں کی زبان سمجھ لیتی تھی۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے بھاری ہوا، میں نے فوراً اپنا سر جھٹک دیا اور بابا جان کو دیکھتے ہوئے بولا لیکن مجھے تکلیف نہیں ہو رہی، اتنی زیادہ چوٹ نہیں آئی ہے، آپ یہاں پر کیوں چلے آئے ہیں؟ اور میں بس ایک دو دن میں گھر آ جاؤں گا، حوالدار سے پتہ لگا ہے کہ کل میری پہلی پیشی ہے۔ میری بات سن کر وہ بولے میں نے تمہیں کتنا سمجھایا تھا کہ تم چیئرمین کی سرجری نہیں کرو، مگر تمہیں پیسوں کی لالچ نے اتنا اندھا کر دیا تھا کہ تم سب کچھ بھول گئے، اور آج دیکھو تم کہاں پر کھڑے ہو۔ بابا جان کی باتیں سن کر میرا سر شرمندگی سے جھک گیا تھا۔ وہ مزید بولے میں تم پر فخر کرتا تھا، میرا سر ہمیشہ تمہارے نام سے بلند رہتا تھا، اور آج تم نے مجھے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ پوری سوشل میڈیا میں تمہارا نام بدنام ہو رہا ہے، ہسپتال کا نام خراب ہو رہا ہے، یہ سب تمہاری اپنی لالچ کا نتیجہ ہے۔ اب تم کیا کرو گے؟ خود کو بے گناہ کیسے ثابت کرو گے؟ وہ مزید کچھ کہتے اس سے پہلے کلثوم بولی بابا جان پریشان نہ ہو، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے اور نہ ہی کوئی جرم کیا ہے، یہ جو میڈیا خبریں پھیلا رہا ہے سب بند ہو جائیں گی، صرف ایک دفعہ کل کورٹ کا فیصلہ آ جائے۔ میں نے سارے ثبوت اکٹھا کر لیے ہیں، کل ہی ان کو بیل بھی مل جائے گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ میں نے آپ کو کتنا سمجھایا تھا کہ گھر پر بھی؟ بابا جان بولے یہ تمہارا بڑا پن ہے کہ تم میرے بیٹے کا ساتھ دے رہی ہو، ورنہ اس ناہنجار نے تو 10 سال پہلے جو تمہارے ساتھ کیا تھا وہ ناقابل قبول ہے۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو میں کبھی بھی اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ بابا جان کا اتنا سخت لہجہ دیکھ میری جان نکل رہی تھی۔ آج تک میرے باپ نے مجھ سے کبھی ایسے بات نہیں کی تھی، اور آج ان کا رویہ دیکھ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ کچھ دیر کھڑے مجھے سناتے رہے اور پھر خفا ہو کر چلے گئے تھے۔ ان کے جاتے کے بعد کلثوم نے فون نکال کر اپنے ملازم کو حکم دیا کہ بابا جان کو فوراً گاڑی میں بٹھاؤ اور ہم
کچھ دیر میں آ جاتی ہوں۔ آگے سے شاید کچھ بولا گیا تھا اور پھر وہ اللہ حافظ بول کر فون بند کر چکی تھی۔ اب میرے قریب آئی تھی اور بولی ان لوگوں نے تم پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ کس نے مارا ہے تمہیں؟ اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے ہاتھ اس کے سامنے جڑ چکے تھے اور سر جھک گیا تھا۔ میں روتے ہوئے بولا مجھے معاف کر دو کلثوم، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ کل میں کچھ بول ہی نہیں پایا تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ تم میرے سامنے کھڑی ہو۔ تمہیں معلوم ہے تمہارے چلے جانے کے 1 سال بعد میں نے تمہیں پاگلوں کی طرح ہر سڑک پر، ہر شہر، ہر گلی میں تلاش کیا تھا، لیکن تم مجھے کہیں نہیں ملی۔ تم کہاں چلی گئی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تمہیں زمین کھا گئی یا آسمان؟ تم تھی کہاں پر؟ وہ میری بات سن کر بولی میں تمہاری بیل کے بعد تمہیں سب کچھ بتاؤں گی، لیکن ابھی صرف تم مجھے اتنا بتاؤ تمہیں ان لوگوں نے مارا ہے اور تمہیں کس نے مارا ہے؟ اس کی بات سن کر میں بولا ایس پی نے مجھے بہت مارا پیٹا ہے اور انہوں نے ہی میرے ہاتھ کے ناخن اکھاڑ دیے ہیں۔ مجھے بہت تکلیف ہو رہی۔ کل رات میں نیند کی گولیاں کھا کر لیٹا ہوا تھا، تب اچانک اس نے آ کر مجھے گھسیٹنا شروع کر دیا تھا اور ٹارچر روم میں لے گیا تھا۔ وہیں پر اس نے مجھے مارا پیٹا ہے۔ میری بات سن کر کل کی طرح آج بھی اس کا چہرہ لال سرخ ہو گیا۔ مجھے دیکھتے ہوئے بولی اس ایس پی کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی تمہارے ساتھ ایسا سلوک کرنے کی؟ یہ تمہارے ساتھ اس لیے ایسا کیا سلوک ہو رہا ہے کیونکہ میں تمہاری وکیل ہوں۔ اگر اسے کورٹ میں نے نہ گھسیٹا، میرا نام کلثوم نہیں۔ اس کو غصے میں دیکھ کر میرے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ آج وہ میری اتنی ہی فکر کرتی تھی جتنی 10 سال پہلے کرتی تھی۔ مجھے مسکراتا ہوا دیکھ وہ فوراً اپنے آپ میں سمٹ گئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی آج کا دن اور برداشت کر لو، کل تم باہر ہوگے۔ میں کھانا بھیجتی ہوں، کھانا کھا لینا۔ مجھے پتہ ہے ان لوگوں نے تمہیں ناشتہ نہیں دیا ہوگا۔ میں نے سر کو ہاں میں ہلایا تھا۔ وہ چلی گئی تھی اور پھر کل کی طرح کچھ دیر کے بعد حوالدار نے آ کر مجھے کھانا دے دیا تھا۔ کھانا وغیرہ تناول کرنے کے بعد میں ایک طرف بیٹھ گیا تھا۔ کل والے 3 قیدیوں میں سے آج ایک چلا گیا تھا۔ اب ہم سیل میں صرف 3 لوگ ہی موجود تھے۔ مجھے بار بار ان کی باتیں یاد آ رہی تھیں کہ ان کا غصہ کرنا، ان کا چیخنا چلانا، مجھے برا بھلا کہنا بار بار میرے ذہن میں گونج رہا تھا۔ انسان اکثر اوقات ایسی غلطیاں کر جاتا ہے کہ وہ انہی سب چیزوں کا حقدار ہوتا ہے۔ تقریباً کوئی 4-5 گھنٹے بعد مجھے ایک بار پھر قیدی جیسا ہی کھانا دیا گیا تھا۔ میں نے کچھ بھی نہیں بولا تھا۔ یہ میرا برا وقت تھا اور مجھے کسی بھی حال میں اس برے وقت کو گزارنا تھا۔ کھانا وغیرہ کھا کر میں اب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ عصر کی نماز ادا کر کے میں نے اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلا دیے تھے اور میں بہت زیادہ پریشان ہو رہا تھا۔ مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کل کیا ہوگا۔ کیا مجھے رہائی مل جائے گی یا مزید جیل ہوگی؟ اور کون تھا وہ شخص جس نے مخبری کی تھی؟ سب چیزیں دل و دماغ میں ہلچل مچا رہی تھیں۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ بلند کر کے روتے ہوئے ان سے دعا کی تھی، کیا میرے پروردگار کل مجھے رہائی مل جائے، میں اب مزید یہاں نہیں رہ سکتا، یہ میری جگہ نہیں ہے۔ میں نے اتنی محنت کر کے کامیابی حاصل کی ہے، اتنے بڑے عہدے پر پہنچا ہوں، اگر میں اسی طرح ذلیل ہوتا رہوں گا تو کیا میرے لیے اچھی علامت ہوگی؟ اے میرے مالک مجھے معاف کر دے۔ میں نے چیئرمین کا علاج پیسوں کی لالچ میں کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اب میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں کبھی بھی ایسا کوئی بھی کام نہیں کروں گا جو ایمانداری کے خلاف ہو۔ یا اللہ تو جانتا ہے میں نے صرف اپنے گھر کو بنانے کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا، اور وہ بھی اس کے بیٹے کی اجازت سے۔ اے میرے مالک مجھے معاف کر دے۔ کافی دیر تک میں دعائیں مانگتا رہا تھا اور پھر خاموشی سے بیٹھ گیا تھا۔ رات بھی بیت گئی تھی۔ اگلی صبح حوالدار مجھے لینے کے لیے آ گیا تھا کہ آج ہمیں کورٹ جانا ہے۔
آپ کا فیصلہ ہوگا۔ شاید آج پتہ چلنے والا تھا کہ کس نے میری شکایت کی تھی اور وہ کون تھا، وہ شخص جو میری مخبری کر رہا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے ہم کورٹ پہنچ گئے تھے۔ معمول کے مطابق عدالت میں بہت زیادہ رش ہو رہا تھا۔ کئی کالے کوٹ والے وکیل گھوم رہے تھے جب میری نظر کلثوم پر گئی تھی۔ وہ بھی کالا کوٹ پہنے ہی کھڑی تھی مگر بے حد حسین لگ رہی تھی۔ آج بھی اس کے خوبصورتی میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ میں قدم با قدم چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی سلام کیا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، میرے پاس تمام ثبوت ہے، آج تمہاری بیل ہو جائے گی۔ اور مجھے یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ تمہاری شکایت کس نے کی ہے۔ اب تم حوصلے سے کام لینا۔ تمہارے ساتھ جو بھی ہوا سمجھو ایک سبق تھا اور اس سبق کو کے حساب سے لینا، انا کا مسئلہ نہیں بنانا۔ مجھے حیرانگی ہوئی تھی کلثوم اس طرح کی باتیں کیوں کر رہی ہے، مگر فی الحال میں نے کچھ بھی نہیں بولا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کارروائی شروع ہو گئی۔ کلثوم نے جج کے سامنے تمام شواہد پیش کر دیے کہ اس کا کلائنٹ بے گناہ ہے۔ بے شک اس نے سرجری کرنے کی حامی بھری تھی، مگر یہ سب کچھ چیئرمین کے بیٹے کے حکم سے ہوا تھا۔ سارے دستخط موجود تھے اور پھر ایم ڈی بھی کھڑے ہو کر گواہی دی تھی کہ ہمارے سرجن بہت زیادہ ایماندار ہیں، آج سے پہلے انہوں نے کبھی ایسا کوئی کام کاج نہیں کیا جو قانون کے خلاف ہو۔ چیئرمین کی سرجری ان کے بیٹے کے حکم سے ہو رہی تھی۔ کوئی بھی ڈاکٹر ہو وہ مریض کا اعلان کرتا ہے کہ ہم نے چیئرمین کے بیٹے کو ایک تفصیلی سمجھائی تھی کہ اگر سرجری ہوئی تو یہ بامشکل 6 مہینے جی پائیں گے، اس کے علاوہ وہ 1 سال جی سکتے ہیں۔ مگر چیئرمین کے بیٹے کو ہی جلتی تھی کہ سرجری کی جائے، اور پھر وہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی دکھائی گئی جس میں چیئرمین کا بیٹا زور دے رہا تھا کہ تمام ثبوت اور گواہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے بیل ہو گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے کلثوم نے ایک اور شکایت درج کی تھی کہ ایس بی مبین نے میرے کلائنٹ پر بے بنیاد تشدد کیا ہے۔ کیونکہ میں ان کی وکیل ہوں، یہ مجھے پسند کرتے ہیں اور مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور میں نے انکار کر دیا ہے۔ اسی چیز کو مدعا بنا کر انہوں نے میرے کلائنٹ کو مارا پیٹا ہے، اور جس دن میں ان کا کیس لینے کے لیے گئی تھی تب میری ایس پی صاحب سے بات ہوئی۔ تب انہوں نے میرے سامنے شادی کا پرپوزل رکھا تھا، میں نے منع کیا تو بدلے میں انہوں نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر آپ مجھ سے شادی نہیں کریں گے تو میں آپ کو اور آپ کے کلائنٹ کو چھوڑوں گا نہیں، اور اسی چیز کو مدعا بنا کر انہوں نے میرے کلائنٹ کو مارا پیٹا ہے، بلکہ مار ڈالا ہے۔ ان کے خلاف سخت سے سخت سزا تجویز کی جائے، کیونکہ انہوں نے بے بنیاد میرے کلائنٹ پر ظلم و ستم کیا، جبکہ میں حیران ہو کر ایس پی کو دیکھ رہا تھا۔ اب مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ اس نے مجھے مارا پیٹا کیوں تھا۔ ایس پی فوراً سے چیخا تھا، جی صاحب یہ جھوٹ بول رہی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور ان پر تشدد کرنے کی وجہ یہ نہیں تھی بلکہ یہ عملے سے بدتمیزی کر رہے تھے۔ جب ہی میرا ہاتھ اٹھا تھا، وہ مزید کچھ کہتے جب اچانک کلثوم نے اپنے موبائل فون کی ریکارڈنگ آن کی تھی جس میں خود ایس پی صاحب کی آواز گونج رہی تھی کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں، میں آپ کے کلائنٹ کو آسانی سے رہائی دلا دوں گا، ان پر کوئی بھی الزام نہیں آئے گا، کوئی ان کی عزت خراب نہیں ہوگی، بلکہ میں ایسے ثبوت دکھاؤں گا کہ ان سب کی عزت کریں۔ کلثوم کی آواز بھی سپیکر سے ہی گونجی تھی کہ مجھے آپ کی ایسی آفر قبول نہیں ہے، آپ جیسے لوگ ہی معاشرے کے نام پر دھبا ہیں۔ اگر آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، آپ نے پرپوزل پیش کیا، میں نے انکار کر دیا، یہ میرا حق ہے، لیکن اگر آپ اس طرح کی آفر مجھے کریں گے تو میں آپ کے خلاف ایکشن لے سکتی ہوں۔ تب ایس پی کی آواز گونجی تھی، اگر آپ نے میری آفر کو ٹھکرا دیا تو یاد رکھیے گا میں آپ کو اور آپ کے کلائنٹ کو اس کیس میں ایسا پھنساؤں گا کہ آپ دونوں ہی منہ چھپاتے پھرو گے۔
جبکہ میں حیران ہو رہا تھا، یہ وہی کلثوم تھی جو 10 سال پہلے بات کرنے سے بھی گھبراتی تھی اور آج بھری عدالت میں کس طرح ایک آدمی کو ایکسپوز کر رہی تھی۔ تمام شواہد و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے رہائی ملی تھی، مجھے باعزت بری کر دیا گیا تھا۔ ہاں، مجھے نصیحت کی گئی تھی کہ کبھی بھی پیسوں کی لالچ میں ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیں جو آپ کے کیریئر کو مکمل طور پر تباہ کر دے، اور ایس پی کو 1 مہینے کے لیے معطل کر دیا گیا تھا۔ ایک عورت کے ساتھ اس طرح گفتگو کرنے پر میں اور کلثوم عدالت سے باہر آ گئے تھے۔ میں کافی عجیب سا محسوس کر رہا تھا، مجھے اب بھی خلبلی سی ہو رہی تھی کہ آخر بات کیا ہے، آخر کس نے یہ بات پولیس تک پہنچائی۔ ابھی میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی، میں جانتی ہوں تمہارے دل و دماغ میں کئی طرح کے سوالات ہوں گے، تمہاری کمپلین کس نے کی، میں کہاں پر چلی گئی تھی، تو اب بہتر وقت ہے کہ میں تمہیں سب بتا دوں۔ جب تم نے مجھے بولا تھا کہ میں اس دنیا پر بوجھ ہوں، یہ بات مجھے بہت تکلیف دے چکی تھی۔ اس دن میں تمہیں یہی بتانے کے لیے آئی تھی کہ میرا ایک بہت بڑی یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا ہے اور اب میں وکالت کی پڑھائی کروں گی، مگر تم نے اس دن مجھ سے بریک اپ کر لیا تھا۔ میرا دل بہت زیادہ ٹوٹ گیا تھا۔ میں اپنے ماموں کے ساتھ دبئی چلی گئی تھی، وہیں پر میں نے اپنی وکالت کی تعلیم شروع کر دی تھی، حاصل بھی کی ہے، اور تمہاری شکایت کسی اور نے نہیں، تمہارے بابا جان نے کی ہے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ تم ایسا کوئی بھی غلط کام کرو جو تمہیں ساری زندگی پچھتانے پر مجبور کرے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی محنت، مزدوری اور حلال کی کمائی سے تمہیں ڈاکٹر اس لیے بنایا تھا کہ تم لوگوں کے لیے مسیحا بنو، لالچ میں آ کر خود کو تباہ و برباد نہ کرو۔ اس کی باتیں سن کر میرا سر مزید شرمندگی سے جھک گیا تھا، مگر مجھے حیرانگی بھی ہو رہی تھی کہ بابا جان نے ایسا کیا۔ اگر ایسی کوئی بات تھی تو وہ میرے ساتھ بیٹھتے، مجھے سمجھاتے۔ میں نے کوئی جواب تک نہیں دیا تھا۔ واقعی مجھے ایک بہت بڑا سبق ملا تھا کہ لالچ انسان کو ہمیشہ رسوا کرتی ہے اور ایمانداری انسان کو ہمیشہ سرخرو کرتی ہے۔ میں نے فوراً ہی ہاتھ جوڑ کر کلثوم سے معافی مانگی تھی کہ میں اس وقت ڈاکٹر بننے کے بعد غرور میں اندھا ہو گیا تھا۔ میں یہ بھول بیٹھا تھا کہ ہم انسان ایک ہی مٹی کے بنے ہوئے ہیں، آخر ہم سب کو مٹی ہی ہونا ہے۔ مجھے اب احساس ہو گیا ہے کہ کوئی کمتر اور برتر نہیں ہوتا، سب کی اپنی اپنی ایک الگ پہچان ہوتی ہے۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، لیکن اب تک میں نے شادی صرف اس لیے نہیں کی کیونکہ میں آج بھی تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں۔ تمہارے بغیر رہنا میرے لیے بہت مشکل ہے، لیکن اب تم واپس آ گئی ہو تو میں چاہتا ہوں کہ ہم شادی کر لیں۔ کیا تم شادی شدہ ہو؟ اس نے سر نفی میں ہلا دیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، جب تک تم شادی نہیں کر پائے تو میں کیسے کر لیتی؟ کیا محبت صرف تم نے کی تھی؟ اس کی بات سن کر میں بے اختیار آگے بڑھا تھا اور اس کے ہاتھوں کو تھام کر ایک بار پھر معافی مانگی تھی، جبکہ اس نے مجھے سچے دل سے معاف کر دیا تھا۔ گھر آ کر میں نے بنا کچھ بھی سوچے سمجھے اپنے بابا جان کے پاؤں پکڑ لیے تھے اور رو رو کر ان سے معافی مانگی تھی کہ آئندہ کے بعد میں لالچ میں آ کر ایسا کوئی بھی کام نہیں کروں گا جو آپ کو تکلیف دے۔ بابا جان نے بھی مجھے معاف کر دیا تھا۔ اسی ہفتے میں نے اور کلثوم نے دھوم دھام سے شادی کی تھی، تمام ثبوت اور گواہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ ہمارے ہسپتال کی جو عزت خراب ہوئی تھی وہ بھی واپس آ گئی تھی۔ مجھے ایک بار پھر پورے جوش و خروش سے ہسپتال والوں نے رکھ لیا تھا۔ میں اب ایمانداری سے سب کا علاج کرتا ہوں۔ کلثوم اور میں ایک بہت ہی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ جلد ماں بننے والی ہے۔ میرے گھر میں بہت ساری خوشیاں واپس آ گئی ہیں۔ میں تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا، خدارا اپنے آپ کو بدلے، لالچ میں آ کر اتنے اندھے نہ بنے کہ اچھائی اور برائی کا فرق بھول جائیں۔ آپ لوگ جو حلال کمائی کو حرام کرتے ہیں، یہی ہماری بے برکتی کا سبب ہے۔
مجھے میری زندگی کا سبق مل چکا ہے اور میں آپ سب کو بھی یہ سبق پڑھانا چاہتا ہوں کہ خدارا کسی کی جان سے مت کھیلے، کیونکہ مرنے کے بعد ہم سب کو ایک ہی جیسی قبر میں جانا ہے۔ کسی کی قبر میں سونے یا چاندی کی بنی نہیں ہوگی، سب کی قبریں مٹی کی ہیں، اس لیے اپنے آپ کو بدل لیں۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جسے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل حریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔